بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، شاہ بقی الدین ابن مخلد، فرماتے ہیں میری 19 سال کی عمر تھی، میں نے نشا پور میں پڑھا کرتا تھا، میرے اندر علم کا بڑا ذوق تھا۔ ایک استاد کے پاس جب میں پڑھنے گیا تو میرے استاد مجھے فرمانے لگے کہ بیٹے تیرا ظرف بہت بڑا ہے اور میرا علم بہت چھوٹا ہے، تو کسی بڑے عالم کے پاس جا۔ میں نے استاد سے کہا کہ کہاں جاؤں؟ کہنے لگے اگر ہو سکے تو بغداد شریف چلا جا، امام احمد بن حنبل کی بارگاہ میں چلے جاؤ، وہ حدیث کے حافظ ہیں۔ میں نشا پور سے نکلا تو بحری راستے کے ذریعے جانے لگا۔ جب جہاز میں بیٹھا تو راستے میں طوفان آ گیا۔ طوفان اس تیزی کے ساتھ آیا اور اتنے دن جاری رہا کہ ہمارے جہاز کی سمت ہی بدل گئی، گویا جانا ادھر تھا تو جہاز کا منہ ادھر ہو گیا۔ فرماتے ہیں پتہ چلا کہ جس جزیرے پر ہم اترے ہیں، یہاں سے اگر پیدل جائیں گے تو 1.25 مہینے میں بغداد پہنچیں گے۔ میں وہاں سے پتے کھاتا ہوا چلا، 1.25 مہینہ لگا، میں بغداد شریف پہنچا، اور جب پوری جدوجہد کر کے وہاں پہنچ گیا تو پتہ چلا کہ امام احمد بن حنبل کا تو مدرسہ ہی بند ہو گیا، ان کے جمعہ پڑھانے پر پابندی لگ گئی ہے، وقت کا بادشاہ ناراض ہو گیا ہے۔ میں امام صاحب کو تلاش کرنے لگا تو مجھے پتہ چلا کہ امام صاحب کو نظر بند کر دیا ہے۔ میں وہاں پہنچ کر لوگوں سے کہا کہ تم قریب نہ جانا، بس مجھے بتا دینا کہ امام صاحب کا گھر کہاں ہے۔ تو ایک شخص نے مجھے کہا کہ میں انگلی کا اشارہ نہیں کروں گا، آنکھ کا اشارہ کروں گا، کیونکہ حالات بہت خراب ہیں۔ کہتے ہیں اس نے آنکھ کے اشارے سے بتایا کہ وہ سامنے گھر امام صاحب کا ہے۔ میں واپس آ گیا، ساری رات سوچتا رہا کہ امام صاحب کے گھر کیسے جانا ہے۔ پھر مجھے ایک تجویز سمجھ میں آئی۔ صبح جب میں اٹھا تو میں نے سر سے پگڑی اتاری، اپنے بالوں میں ہاتھ ڈال کے بال بکھیر دیے، پھر میں نے اپنے قمیض کو تھوڑا سا ایک جگہ سے بچھاڑا، تھوڑا سا دوسری جگہ سے ٹخنوں کے قریب بچھاڑا، اور تھوڑی سی تہمت کو بھی بچھاڑا۔ ہاتھ میں نے کاسا پکڑا، پرانے کپڑے پہن کے بغداد کی گلیوں میں کبھی ادھر اور کبھی ادھر پھیرتا رہا۔ چلتے چلتے اجر کم علی اللہ، اللہ کے نام پر دے دو کے نعرے لگاتا ہوا میں امام صاحب کے گھر کے پاس پہنچا۔ وہاں سپاہی کھڑے تھے، میں نے ان سے کہا اجر کم علی اللہ، انہوں نے میرے کاسے میں 1 دینار ڈالا۔ آگے امام صاحب امام احمد بن حنبل کا دروازہ آیا تو دروازے پہ کھڑے ہو کے اجر کم علی اللہ کہتے ہوئے میرا جوش ہی بدل گیا۔ امام صاحب نے دروازہ کھولا، خوبصورت امامہ شریف اور خوبصورت چہرہ مبارک، ان کا چہرہ دیکھا تو میرے آنسو نکل گئے۔ امام صاحب نے جب 1 دینار میرے پیالے میں ڈالا تو میں رو ہی پڑا۔ میں نے کہا بغداد کے بادشاہ، میرے محبوب کے علم کے وارث، میں بھیک مانگنے نہیں آیا، میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سننے آیا ہوں۔ آپ نے مجھے خیرات نہیں دینی، بس مجھے ایک حدیث پڑھا دیا کریں۔ امام صاحب نے میرا چہرہ دیکھا تو خوشی سے کھل اٹھے، فرمانے لگے تو کیسے آئے گا؟ میں نے کہا حضور میں بکاری بن کر خیرات مانگنے آؤں گا۔ شاہ بقی الدین کہتے ہیں میں پورا سال بکاری بن کے جاتا تھا۔ امام احمد بن حنبل مجھے فرماتے کہ میں بھی سوچتا تھا کہ کہیں میرے علم کو زنگ ہی نہ لگ جائے۔ دیکھو اللہ نے فضل کیا اور مجھے ایک طالب علم عطا فرما دیا ہے۔ میں پورا سال جب ان کے دروازے پہ جاتا تو ایک ڈھیلا بھی ڈال دیتے اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث بھی سنا دیتا۔ ہمارے پڑھنے کا انداز یہ تھا کہ استاد پہلے امامہ باندھتے تھے، جبہ پہنتے اور اس
قید اور نظر بندی کے عالم میں جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سناتے تو ان کی آنکھیں آنسوں سے بھر جاتی اور وہ روتے ہوئے تڑپتے ہوئے حدیث سناتے، اور میں بھی اسی درد سے وہ بات وصول کرتا۔ سال گزر گیا، حکمران مر گیا، نیا بادشاہ آیا۔ اس نے خود امام احمد بن حنبل کو بڑا مدرسہ بنا کے دیا۔ اس نے بڑے جامع مسجد میں امام صاحب کے خطبہ جمعہ کا بندوبست کیا۔ ہزاروں طالب علم کئی ملکوں سے امام صاحب کے دروازے پر آ کے بیٹھنے لگے۔ جب میں بھی پہنچا تو امام صاحب فرمانے لگے، تو ذرا آگے آ جا، تو ذرا آگے آ جا۔ میں آگے آیا تو فرمانے لگے، تمہیں بھی دیتا ہوں، تمہیں بھی پڑھاؤں گا، مرتے دم تک پڑھاؤں گا۔ پر جو میرے اندر فیض کی خیرات تھی نا، وہ ساری اس نے حاصل